الرحمن الرحیم۔ عمران خان صاحب نے اڈالہ جیل سے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے، اس ٹویٹ سے دوبارہ نومائی کے معاملات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ عمران خان کا جو ٹویٹ ہے، انہوں نے پھر کس طرح جو ہے اس پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگایا، کس طرح انہوں نے حکومت کو دوبارہ اردلی کا جو ہے وہ نام دیا، اس ٹویٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ کس طرح نومائی واقعات اس چیز میں ہائی لائٹ ہوئے، کس طرح جو ہے یہ سوالات اٹھا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف پر، کس طرح یہ عمران خان پر سوالات اٹھا رہے ہیں، کیا تفصیلات ہے، کیا بنیادی چیزیں ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوسرا سب سے امپورٹنٹ معاملہ خیبر پختونخوا میں سیاسی ہلچل، پوری وزیراعلیٰ شپ کی جو پوری سٹرکچر ہے وہ کس طرح تبدیل ہونے جا رہی ہے، پورا خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف کے انڈر کس طرح جو ہے وہ ایک چینج کے تھرو جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ان میں سیاسی ہلچل سامنے آئیں گی، تو اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ جس طرح ہم نے شروع میں کہا کہ نومائی کے حوالے سے جو ہے معاملات جو ہے وہ مزید ڈیولپ ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے اڈالہ جیل سے ایک ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ میں انہوں نے جو ہے نومائی کے معاملات اٹھائے، ان کی جو ٹویٹ تھی اس کا جو پورا خلاصہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس ٹویٹ میں انہوں نے کیا مین چیزیں ڈسکس کی، کتنے اہم پوائنٹ جو ہے وہ انہوں نے اس ٹویٹ میں ڈسکس کی۔ اس پر ہم جو ہے ایک ریویو جو ہے وہ پیش کریں گے، پھر اس کے اوپر اپنا انالیسس بھی دیں گے کہ عمران خان کی اس باتوں میں کتنی حقائق ہے، کتنی سچائی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ان کا جو پرسپیکٹو ہے ان میں کیا جو ہے وہ سچائی سامنے نظر آتی ہے، یا جو اس میں کیا کتنی جو ہے وہ اس میں سچائی کی جو ہے وہ پانی بھرا ہوا ہے۔ تو وہ پوری سٹرکچر ہم بتائیں گے، پوری انالیسس کریں گے اور اپنے کے اوپر اپنا ایک ریویو بھی پیش کریں گے۔ لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اس کو مزید آگے شیئر کریں، کیونکہ اس چینل سے آپ کو وہ حقائق ملیں گے، وہ پوائنٹ آف ویو ملے گا، وہ پرسپیکٹو ملے گا، وہ اینگل پاکستان کی سیاست کا ملے گا جو پاکستانی میڈیا دکھانے سے گریز کر رہا ہے۔ ایک الگ سائڈ جو میڈیا کا ہوتا ہے ہم اس کو ہمیشہ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح عمران خان صاحب نے اڈالہ جیل سے ٹویٹ کی، اس ٹویٹ میں انہوں نے مختلف موضوعات پر بات کی، مختلف ایونٹس پر بات کی، مختلف چیزوں پر بات کی، مختلف اینگلز پر بات کی، مختلف پرسپیکٹوز پر بات کی، تو اس کا ایک پورا خلاصہ، پورا ریویو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے بات کی کہ نومائی جس کے وسعت سے پاکستان تحریک انصاف نے مشکل وقت دیکھا، کس طرح ان کی گرفتاریاں ہوئی، کس طرح ان کو جو ہے وہ ذاتی و مالی ہر چیز سے جو ہے ان کو نقصان ہوا، کیونکہ سیاست میں جمہوری اسٹیٹ میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ جو نومائی ہوا وہ جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنے جو ہے میں سمجھوں گا اپنے ریسورسز کے تھرو انہوں نے اس پورے ایونٹس کو جو ہے وہ رائز کیا، پوری میں سمجھوں گا کہ انہوں نے پورا جو ایک سٹرکچر بنا نومائی کے بعد، یا پوری پلاننگ جو آئی، پورا اسٹریٹجی جو سامنے آئی، عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ پوری پلاننگ اسٹیبلشمنٹ نے کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جس طرح اس دن سے پہلے جو ہے میری ہائی کورٹ سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتاری ہوئی، تو یہ اس کے جو نومائی واقعہ پیش آیا، یہ اس کے جو ہے ریسپونس، ایک ریئیکشن کے تھرو پر یہ واقعہ ہوا۔ عمران خان صاحب یہاں پر دو چیزوں کے اوپر بات کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس پلاننگ میں جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ خود انوالو تھی، دوسرا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایونٹ جو ہوا یہ مجھے گرفتار کرنے کے ایک ریئیکشن کے تھرو پر یہ پورا ایونٹ سامنے آیا۔ ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایونٹ اس لیے ہوا کیونکہ یہ ہونا تھا۔ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ ایونٹ ہونا تھا، اس لیے اسٹیبلشمنٹ نے اس میں اپنا پورا ایک رول ادا کیا اور اس ایونٹ کو ہونے دیا۔ ایک تو عمران خان صاحب ایک پرسپیکٹو یہاں پر ہے۔ عمران خان صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ جی مجھے گرفتار کیا تو عوام کا ریئیکشن آنا تھا، تو اس ریئیکشن کی وجہ سے یہ نومائی جو ہے یہ سامنے آیا۔ تو یہاں پر وہ دو چیزوں کے اوپر بات کر رہا ہے، ایک تو خود ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے انٹرفیرنس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، یہ انٹرفیرنس اس کی وجہ سے نہیں، یہ میری گرفتاری کی ریئیکشن کے تھرو پر جو ہے یہ ایونٹ سامنے آئی۔ تو وہاں پر وہ کہتا ہے کہ اس طرح کے جو ہے جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، ہم بتائیں گے کہ نومائی کیا ہوا، کیا چیز تھی اس میں، ڈیولپمنٹ خود انوالو تھی، تو وہ اس کا ایک الگ پرسپیکٹو۔ یا تو عمران خان صاحب اپنے موقف پر کڑے ہو جائے کہ جی یہ ایک ریئیکشن کے تھرو پر سامنے آیا، دوسرے عمران خان صاحب اس چیز پر سٹینڈ کرے کہ نہیں جی اس میں ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ انوالو تھی۔ تو یہ دو پرسپیکٹو عمران خان صاحب بنا رہا ہے۔ تو میرے نزدیک اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ یا تو آپ کہہ رہے کہ ریئیکشن میں آیا ہے، یا آپ کہہ کہ ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ انوالو تھی۔ آپ ایک موقف پر کھڑے ہو جائے تاکہ اس کے اوپر پاکستان کی سیاست میں ایک
स्टेप हो सके, एक पूरी सियासी स्ट्रक्चर जो है वो एक कंक्लूजन पर पहुंच जाए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मामला जो है वो जुनैद अकबर साहब का है, लेमन गंडापुर का है, बिशरा बीबी का है कि किस तरह खैबर पख्तूनख्वा की सियासी स्ट्रक्चर तब्दील होने जा रही है। जिस तरह 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में धरना किया था, वहां पर जो है बिशरा बीबी फरमाते कि मैं डट कर खड़ी थी, वहां पर जो है लेमन गंडापुर उसकी टीम के समेत वो भाग गई। तो पूरा वाकया इमरान खान साहब को बिशरा बीबी ने अडाला जेल में जाकर बताया और कहा कि हमें जो है इसका कोई न कुछ बंदोबस्त करना चाहिए कि हम पूरी तरीके से जो है इस पूरी सियासी स्ट्रक्चर को तब्दील कर से खैबर पख्तूनख्वा में, तभी जो है हम मैदान पर जो है हुकूमत का मुकाबला कर सकते हैं। तो बुशरा बीबी की वसासत से वहां पर आतिफ खान ग्रुप भी है, लेमन गंडापुर का ग्रुप है, शाह फरमान का अपना ग्रुप है। तो वो पूरी जो है एक ग्रुपिंग बंदी शुरू हो चुकी है। तो लेमन गंडापुर के लिए रास्ते मजीद सख्त हो रहे हैं। एक तो अगर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा की प्रेसिडेंटशिप जुनैद अकबर के पास है, पीएसी की कमेटी का चेयरमैन जो है वो जुनैद अकबर साहब। तो पूरा एक स्ट्रक्चर तब्दील होने जा रहा है। अगर आप माजी में, अगर आप मुस्तकबिल में देखिए कि अगर कोई एमपीए की सीट खाली होती है तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि लेमन गंडापुर मजीद जो है वजीर आला केपीके नहीं रहेंगे, क्योंकि जुनैद अकबर साहब जो है वो तो ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा का प्रेसिडेंट बन चुका है, मैंने भी है। और इस तरह हो सकता है कि आतिफ खान जो है वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद हो, क्योंकि अगर आप देखें तो वो एमएनए है, तो वो हो सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा में उनके लिए सीट खाली की जाए, मैंने की उनसे इलेक्शन करवा कर, उनसे इलेक्शन लड़वा कर उनको खैबर पख्तूनख्वा की जो है वजारत जो है वो दी जाए, वजारत आला का जो मनसब है उनको सौंप दी जाए। तो ये खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली आपको नजर आ रही है। मुस्तकबिल में आप देखेंगे कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन जुनैद अकबर एक बार आया, उन्होंने प्रेसिडेंटशिप ली। अब आतिफ खान की खबरें जो है वो इस वक्त गर्दिश कर रही है कि उसको बतौर सीएम खैबर पख्तूनख्वा नामजद करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इमरान खान पूरा स्ट्रक्चर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का तब्दील करने जा रहा है। उसके साथ साथ जितनी भी वज़रा की सैलरी बढ़ी हुई थी उसके हवाले से इमरान खान ने जो है तहकीकात का ऐलान किया है।